بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ صارفین، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بدایوں میں حضرت جلال الدین تربیدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مقیم تھا۔ ایک دن میں نے حضرت جلال الدین تربیدی کے ہمراہ ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک دہی فروخت کرنے والا وہاں سے گزرا، اور وہ دہی فروخت کرنے والا بدایوں کے نواحی گاؤں میں رہنے والا تھا، اور اس گاؤں کے راستے میں ہزاروں رہزن مقیم تھے جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اور وہ دہی فروش کرنے والا بھی در حقیقت رہزن ہی تھا۔ جب وہ رہزن حضرت جلال الدین تربیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب نگاہ دوڑائی، اور جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی کیفیت بدل گئی، اور وہ کہنے لگا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں جو اپنی نگاہوں سے لوگوں کی حالت بدل دیتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص حضرت جلال الدین تربیدی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور تائب ہو کر دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جلال الدین تربیدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام علی رکھا، اور علی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نامور مریدوں میں ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بید و برات کے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس لوٹا تو 1 لاکھ تنکے لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم انہیں اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کر دو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ ٹکنے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ 1 ٹن کا باقی رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے ہر ایک کو 5 تنکے سے کم نہیں دیے، اب 1 ٹن کا کیسے دوں؟ اس دوران ایک ساحل آیا تو حضرت جلال الدین تربیدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم اس ساحل کو وہ تنکا دے دو۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو کل بھی خیال کی آگاہی پر حیران رہ گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے رخصت ہوئے تو انہوں نے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو بدایوں میں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ علی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ رکھیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم یہاں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرو۔